اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من صفی نفسہ ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الآخرۃ لمن الصالحین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز و محترم علماء کرام اور علاقے بھر نے تشریف دین کے آنے والے معزز سامعین، آج نا یہ پروگرام نشست ایک دو بچہ قرآن مجید ختم کیتا، چار بچہ نے حفظ لڑا ایک اچھا ماشاء چار بچے جنہاں قرآن مجید حفظ کیتا، انہوں نے اعزاز اور انہوں نے اکرام واسطے آج نا پروگرام سجایا گیا۔ خوش نصیبی انہوں والدین نے جنہاں اللہ تعالیٰ یہ عظیم دن اپنی اکھیاں نہ وکھا دیتا، اور اس برادری واسطے بھی اور سارے عزیز و اقارب واسطے بھی بہت بڑی مبارکباد اور خوشی نہ موقع۔ اگر اللہ تعالیٰ اساں یہ سمجھ دے دیوان کہ جڑی نعمت اللہ سڑے گھر دے دیتی یا سڑے کہیں بچے دے دیتی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سڑے کو آج چونکہ اور بہت ساری چیزاں اسی نعمت سمجھنے ہیں، اساں اس کی قدر و قیمت نہ اندازہ نہیں کہ قرآن مجید کتنی بڑی دولت ہے، اور جنہوں نے اولاداں اللہ تعالیٰ منتخب کر کے نہ اپنی کتاب واسطے ہر کہیں نے سینے میں اللہ اپنے 3 سپارے نہیں نہ پہنے، یہ اسی سینے میں قرآن اور ڈیلا وینا جہاں سینے میں نے رب پسند ہونے تو بہت بڑی نعمت ہے انہوں والدین واسطے بھی اور رشتہ داراں واسطے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ انہاں بچہ اس نعمت سنبھالنے کی توفیق نصیب فرماون۔ قرآن ایک نور ہے، جڑا آدمی اس نال پیوست ہو گیا اور جڑا آدمی بھی اس نال جڑ گیا، اللہ تعالیٰ انہاں خاندانہ قرآن کی برکت نہ رنگ دینے دنیا وچ بھی اور آخرت وچ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل ہی اس تو کیتا کہ اندھیریاں چھٹ ونجن، تاریکیاں ختم ہو ونجن، اور لوگ گمراہی چوں نکل کے ہدایت والے پلے آ ونجن اور اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑ کے نہ۔ قرآن مجید نے عظمت تسی ہزار سننی بھی رانے ہو، اور میں تو پہلے مولانا دلاور نعمانی صاحب تو سن علاقے نے معروف عالم اور ماشاءاللہ سریلے بھی آن، میں تو ویسے تھوڑا جا پریشان ہویا بھائی سریلے تے نہیں پہ ابھرنے تے بے سورے تے نہ آگو کے ابھرنا، گرمی نے تھکے ہوئے ہیں، اس طور میں اوکھا تھی سا تھوڑا جا، لیکن دوسرا بھی میری درخواست ہے کہ چونکہ تاریخ الحمید صاحب بھی سو پائی بھی پروگرام گرمی میں ہی رکھنا ہر سال ہی حال ہونا جڑا آج ہے، لیکن ٹھیک ہے عظمت قرآن واسطے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر گرمی برداشت کر سا انشاءاللہ، لیکن تو سانگے صرف اتنی درخواست ہے کہ تھوڑا جا نال ساتھ دیونا کوئی تو تسی میں نے عادت تو واقف ہو 3-4 باری جی میں آنا پا تو اتنا بھی معتبر بن کے نہیں پڑھنا، میں خالی تقریر استادہ کرنی، اسا خالی مڑکا ہون بہ کے سننی، تھوڑا جا نال میں مہربانی کرنی ذرا۔ اور میں اتنا تو میں ٹائم بہت سارا آکا میں کہ بھائی گرمی تے میں اتنا ٹائم شام کو نہیں لاؤنا، میں نا ٹائم تھوڑا جا دسے نا کہ بس اتنے لگا گیا ہوں تو تسی آسو بولی کوڑ مرے نے، اس تو میں آپ کو رکھی ہوئی گل، لیکن اتنا میرا وعدہ کہ انشاءاللہ ماں گرمی نے احساس ہے، اور میری کوشش ہوتی کہ میں تھوڑی دیر ایک تو فارغ کر دیں۔ قرآن نے حوالے نال مولانا گل بھی کر دی تھی، میں صرف تمہید نے طور پہ 2-4 گلاں عرض کرینا وات اللہ تعالیٰ جیڑی توفیق دیتا جیڑی گل ہو گئی۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اگر اسی اپنی اولاد یہ شے دے وجہ تو یہ اتنا بڑا ہنر اسی دے کے وہنے پہ ہیں کہ اس تو بڑی کوئی شے کوئی والدین اپنی اولاد نہیں دے سکنے جتنا او والد بڑی تحفہ اور بڑی دولت دے کے وہنے پہ جس اپنی اولاد قرآن دیتا، اس واسطے کہ اس نے دنیا اور آخرت دوئیں بڑھائیاں، اور یہ میں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی
فرمایا ہر امت واسطے کوئی نہ کوئی شے قابل فخر ہونی جس سے لوگ فخر کرن ہر بلکہ آپ امت فرمائی تو امت نہ ہر فرد مراد ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں شیئں قابل فخر سمجھنا سڈے کو اتنے ٹریلے سڈے اتنے جناب بساں پہ چلنی سڈے اتنے رقبے سڈی برادری اور خاندان اتنے افسر ہیں اتنے جرنیل ہیں اتنے برگیڈیئر ہیں اتنے ڈاکٹر ہیں ان ساریاں سڈیاں فخر دیا چیزاں جنہیں اسی ایک ہی دوسرے کے سامنے گڑینی بھی رانے ہیں اظہار بھی کرنے رانے ہیں اور یہی اگر اسی میرے تو ناراض نہ ہو تو میرے سمیت اسا سارے نہ معیار کہیے جائے بھائی یار دنیا نے لحاظ نہ بڑی عزت ہونی چاہیے احترام ہونا چاہیے نہ بڑا بندہ ہونا چاہیے نہ لیکن سچی گل یہ ہے کہ چلو اللہ دنیا کی نعمت بھی کہیں دے دیون تو اس نے احسان ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت ہے اگر دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی کر دیون اور اپنی نعمت اللہ تو خود قرآن دعا سکھائی کہ میرے کو جھلیاں دعائیں نہ منگیاں کرو اچھیاں دعائیں منگیاں کرو اور انہاں دعائیں وچ ایک دعا ہی سکھائی ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے ماں نہیں یاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدی دعا منگی ہوئے تھے ای دعا وچ نہ منگی ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار دنیا وچ بھی اچھائی دے اور آخرت وچ بھی اچھائی دے یعنی دنیا بھی چنگی دے تے آخرت بھی چنگی دے مفسرین لکھ رہے ہیں اچھا گھر اچھی بیوی خاندان برادری رزق اور معاش نہ اچھا انتظام یہ سارا حسنتاً میں داخل ہے کہ اللہ اچھی روٹی روزی دے اچھی اولاد دے اچھی بیوی دے اچھے بچے دے اور معاشی طور پہ پریشان نہ کر اور آخرت نے عذابت میں سے حفاظت فرما تو قرآن تو آپ حکم دینا پیا کہ اچھی معیشت منگو اچھی دنیا منگو اچھی آخرت منگو لیکن نہ آخرت نے بھی شرط لینا پیا نا اسی آنے دنیا تو چنگی ہوئے کہ آخرت جنے تکی ویسی ہاں نماز نہیں پڑھنا جنے اللہ بڑے غفور الرحیم روزہ نہیں رکھنا اللہ بڑے غفور الرحیم فلانا کام بھی نہیں کرنا اللہ بڑے غفور الرحیم کہ روٹی کمانا پہ تا اللہ غفور الرحیم کوئی نہیں کیوں تھکنا پہ جڑے روٹی نے ٹائم ہوتی تو آپ دے دے سی غفور الرحیم جی ہے کیوں جی ادھے اسی غفور الرحیم نہ آخنے ادھے آنے کی بات تو صاحب پتا نا جی بھائی کچھ کر رہا ہاتھ پیر سے بات مارنے ہی پونے ہاتھ پیر چھوڑ کے بندہ پورا وجود ہی میں رہنا رہنا ساری زندگی رجنا نہیں تو میں نے محترم ایک سیدھا معیار ہے کہ فلانا کامیاب فلانا ناکام فلانی دولت ہوئے فلانی شے ہوئے تو یہ بڑا بڑا بندہ جی بڑا سمجھدار آدمی جی بڑا پوچھنا بندہ لیکن اللہ بھی قرآن ہے کچھ لوگوں نے تعریف کرنے پہن اللہ فرمانے پہن ان سیانے نہیں جنہاں تسی سیانا وطنے و آخ لیں ان سمجھدار نہیں جڑے تسانیاں نگاہاں میں سمجھدار ہیں ان وڈے نہیں جڑے میں پچھلے جمعے میں اللہ تعالیٰ ہی میں کو اخوائی میں جمعے سے جڑے سنگے نہ گل کرنا پہن تو میں انہیں گل آئی میں کہا یار دنیا دے تو ساں بھی جملہ سمجھ آوے نہیں تو ذرا پرسو پوچھ کے بعد اوپر پوے میں انہیں آکھا میں اگر سنگیا گل سنو اس دنیا تے جنے تو ان گزرے نا جنہ جنہنیاں تعریف اللہ قرآن اس پہ کرے انہوں نے کارنامے انہوں نے کیتیاں ہوئیاں نیکیاں انہوں نے چھوڑے ہوئے اعمال حسنہ اللہ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تذکرے اور انہوں نے تعریف اپنے قرآن اس کے رہنے پہ تو دنیا کے سب تو بڑے جانے چاہیے جہاں آج 1400 سال تو قرآن پڑھی نہ پیا یہ ہوں جی عید لگائی نے عیدی بھی تاکہ لوگ کیے ہوئے جی جتنے عمل ایسا کیتے قربانیاں ہونیاں بیان تکبیرات تشریف ہونیاں بیان حاجی حج واسطے بیت اللہ وچ گئے ہیں اور جناب اتنے طواف ہونے پین اور مقام ابراہیم نے پیچھے 2 رکعتیں پڑھینیاں بیان صفا اور مروہ دوڑا ہونیاں بیان اور جناب مینا نے اندر قربانیاں ہونیاں بیان ان ساریاں کہنیاں یادگاراں اس اللہ نے ایک بندے کی یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس آپ نے رب نام وفا کی تھی جس آپ اور اپنی اولاد اللہ تعالیٰ نے سامنے میدان جو پیڑے میں وگا دیتا کیا میرا ربا تو حکم دے تے سڑیاں پوریاں کرنیاں تکے ایسی کی کون پوریاں کرے ایک باری میرے رب آکھا اسلم ابراہیم میرے آگے جھک وائی اسلم تو لے رب العالمین اے اللہ میں جھک گیا تو آخ دیتا نہ جھک وائی تے میں جھک گیا اسی روزانہ تک وطرہ میں دعا پڑھنے وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ اے اللہ جڑیاں بھی توڑیاں نا فرمانیاں ان میں سٹ گتیاں میں چھوڑ دیتیاں اور اس تو بعد میں توڑی نا فرمانی نہ کرے سا
تے وطرہ تو بعد باہر نکلنے تو بعد وقت جناب موبائل آن ہو نا اور وقت فرمانی شروع ہو گئی، غیبت شروع ہو گئی، رات گناہوں میں گزرنی پئی. ایک سیدھا آنکھوں نے یہ خالی جی بنی حد تک ہے. ایک ابراہیم نہ آنکھا نا زمین اور آسمان نہ فرق ہے نا یہ بڑھتے تکو بندے آنے میں نہیں تکو ان تو میں بتا کر تکا دے سا میں بڑی خوبصورت گل پہ کرنا اور بڑے بڑے بندے کی گل پہ کرنا یہ بڑھتے کبھی آ رہے ہو اس تو بڑی کیڑی پاگے کہ اس تو بڑا کیڑا ترا کہ میں نے رب آکھے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ لوگوں میں ابراہیم اپنا یار بڑھا کے تھا میں اپنا ابراہیم میں دوست بڑھا لوگ تو اللہ آکھنے اللہ سنا رب سنا مالک سنے سینے اللہ کی محبت نہ بھرے رہے اللہ کہیں آکھے حضرت معاذ ابن جبل حضور نے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن نے گورنر بنا کے بھیجے حضرت یمن گئے اور اسے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز 5ویں سپارے نہیں رکوع پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ میں شرک کی بخشش نہیں کرنی شرک کے علاوہ جڑے گناہ ہوئے میں انہیں معاف کر دے سا یہ رکوع حضرت فجر کی نماز پڑھا اسی رکوع میں آخر سے من کی آیت ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرت جس وقت یہ آیت پڑھی تو پیچھے صاحب زبان کھڑے ہیں انہاں قرآن سمجھ آنے ہیں جی میں قرآن کے آخنا پہ یہ امام صاحب کے پڑھنے پہ ایسا تو 50 سال 70 سال تو امام نے پیچھے نماز پڑھنے پہ ایسا اپنی کلو اللہ نے بھی ترجمہ نہیں آنا اگر کلو اللہ نہیں ترجمہ آ ونجا تو دنیا دے ایک مشرک بھی نہ رہا کم از کم مسلمان تو اللہ نہیں تو ہی سمجھ آ ونجا سورت اخلاص تو لیکن اساں جی پتہ کو نہیں جس سورت زہاد سمجھی جس علم نشرح سمجھی تو جس سورت 3 سمجھی تو اساں حضور و مقام کے مرتبہ سمجھ آ ونجا بجڑ دے رب اپنے نبی دیا ہنج تعریفاں کرے تو وہ تو اس نبی دی شان کتنی بلند اور کتنی عرفہ وہ تو نبی دی توہین کر سکنے وہ تو پیغمبر دی احانت کر سکنا یا وہ تو پیغمبر نے متعلق ایسی گفتگو اس کی زبان چو نکل سکنی جیڑی گفتگو احانت اور توہین سے مبنی ہوئے یا لوگوں نے دلوں چو محبت کرنے نظریہ بنے جیڑا قرآن سمجھے اور جیڑا سورۃ الاحزاب پڑھ گنے اور جس وچ اتھوں تک بھی اللہ آخ دے ون خالصتاً لکا من دون المومنین کیا میرے نبی انسانیہ رہتا صرف توڑے واسطے اور کئی واسطے نہیں توڑے واسطے تو سا واسطے میری طرف خاص انعامن خاص رہتا میری طرف تو ستے فضل ہے میری طرف تو ستے انعام ہے جیڑی چیزیں کائنات میں کئی بندے واسطے نہیں تو ستے جی میری ذرا ٹھیک لا کے اکھ لگویں گے تو وضو ترٹ وینا اللہ اپنے نبیوں پہ آخنے حضرت عائشہ فرمینیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہنے نے سمجھ لگے تھوڑے جہاں اچھا سا گینے سامنے جاگنے والے بندے پتہ لگ وینے کہ ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھ لگ گئی اور آپ اٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کے کہ اٹھ کے مصلے سے کھڑے ہو کے نماز نہیں گینے کوئی وضو نہ کرے نے کوئی پانی استعمال نہ کرے نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کا ستے پہ ہو اور تسنے سامنے دی آواز آنی پئی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میری نیندر سے تسانی نیندر ایک فرق ہے میری نیندر وہ نہیں جڑی تسانی میری اکھیاں سونیاں دل جاگنا رہا وضو تو انہوں نے بھجنے جنہوں نے دل غافل عمر نبی نہ دل تک کہیں ویلے بھی اللہ کو غافل نہیں ہو سکتا پیغمبر نہ دل اگر غافل ہوئیں گے تو وقت دنیا سے کہنا دل ہے جڑا آباد ہے نبی نے دل کی برکت نال تک قیامت تک لوگوں نے دل جاگنے پہ تو کہ ساری کائنات نے دل جگائے ہوئے اس نے دل کی کیوں سہ سکنا حضور فرمایا تنام و عینایا ولا ینام و قلبی اکھیاں سونیاں دل نہیں سونا وضو انہوں نے بھجنے جنہوں نے دل سہ ہوئے یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی عزت اور اعزاز دیتا کہ سمڑے نہ بھی وضو نہیں بھجنا پیا اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی جی ریس کی تھی آپ فرمایا میں نے ریسہ نہ کیتیاں کرو میرا رب ماں کھوا چڑھینا ماں پیوا چڑھینا میرا رب ماں اپنے خزانے وچوں آپ بھی کھوا دینا آپ بھی پیوا دینا تسی میرے جیسے نہ ہو تساں اللہ تعالیٰ وکھرا بنایا اساں وکھرا بنایا میرا یہ موضوع نہیں لیکن میں ایک گل مجھے چوہا دینا آج کل کئی لوگاں بیماری او جی پیغمبر کو صرف نبوت ہی ہوئے صرف رسالت ہی ہوئے اس تو علاوہ تو حضور کے سدے میں کوئی فرق نہیں یہ بڑا خطرناک جملہ اس سے کوئی شک نہیں کہ حضور انسان اللہ تعالیٰ انہاں بشر اور انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا اور ان ساری کائنات رسول بن کے آئے لیکن انہوں نے عزت انہوں نے شرافت حضرت
قربانی گزری حضور سب جانوروں نے متعلق فرمایا کہ انہوں نے قربانی جائز نہیں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کی تھی اور حدیث بیان کرنے ان 5 انگلیاں ہدو تے 2 ہدو ان کھڑیاں کر کے فرمایا امرنا حضور امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوان 7 جانوراں نے صاحب 7 جانوراں حضور حکم دیتا اور 7 جانوراں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہانا عن 7 جانوراں تو اسا منع کیتا ہے. حکم تو دیتا نہیں قربانی کرو 7 کا حکم نہیں حکم دیتا نہیں قربانی کرو اور 7 قسم دیا جانور جنہاں وچ عیب ہیں آپ انہاں تو منع کیتا. صحابی حدیث بیان کے رہنے پہ ہاتھ کھلار کے فرمایا میں ہاتھ صرف اس تو کھلار چھوڑا کہ ہی ارشاد فرماون لگیا میرے پیغمبر بھی ہاتھ چاہے. باقی ایک گل یاد رکھے یدی اکثر من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ نبی نے ہاتھ تو کو نکا میرے ہاتھ حضور نے ہاتھ نہ کوئی نسبت نہیں. اور بندہ آخری حضور نے ہاتھ بھی انہیں ہونی ہے جی کو سڈے تو انگلیاں تو 5 ہی آئیاں ہتھیلیاں تو 2 ہی آئیاں لیکن سڈے ہاتھ بھی بندے سڈے ہاتھ اچھائی بھی آون گندگی بھی آون اور انہاں وچوں اچھے عمل بھی نکلیں برے بھی نکلیں ان حلال بھی نہ پہنیں حرام بھی نہ پہنیں لیکن پیغمبر نے ہاتھ انہاں وچ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزگی رکھی صرف طہارت رکھی خوشبو رکھی. اگر کہیں خالی ہاتھ میں لا دیتا تو حضرت انس بن مالک حضور نے خادم شاگردہ ایک رومال دیتا ریشم نہ رومال ہے اور شاگرد آخر لگے حضرت بڑا ہی نرم رومال ہے بڑا ہی مزدار رومال ہے تو حضرت فوراً انہاں آ کر رومالنیاں تعریف کتے پہ کرنے ہو. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ہتھیلی ہے اللہ نے قسم ہے ما مسست حریرا ولا دباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیڑے ریشم ہے تے اس لیے کیڑیاں نرمیاں خدا دی قسم ہے جڑی میں اپنے نبی نے ہتھاں نہیں ہتھیلی دی نرمی ویکھی ای کائنات نے کئی ریشم ہے. اور صحابہ فرمانے جڑے بھی ہاتھ ملاوا ان پتہ لگنا ہے کہ کدائی اتر نہیں ڈبی وچوں اتر دان وچوں حضور ہاتھ کٹ کے پانے نے اتنا نرم خوشبودار اور معطر ہاتھ ہے. اور میں اس ہاتھ کی گالے کو اور بھی سنا دیواں حضرت امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شاگردن اور چھڑے امامہ جو کہ امامن فرمانے انہوں نے دادا پردادا صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سینے سے ہاتھ رکھ کے انہاں ایک دعا دیتی ہے. امام ابو یوسف فرمانے ہیں اللہ کی قسم ہے وہ 2-3 نسلیں گزر گئیاں لیکن اس ہاتھے کی ٹھنڈک اجے تک سے بھی چھاتی میں محسوس جہاں نسلیں نے گزرنے تو بعد جس نے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور جنہوں نے ہاتھوں نے انوارات اور روشنیاں محسوس ہون تو بعد انہاں ہاتھوں نے کائنات ایک اور مقابلہ کر سکنا جی. میں گل پھیل ویسی نہیں تو تسی سن نہیں رہے ہو جس نے ہاتھوں نے اشارہ نہ چند میں 2 ٹکڑے ہو وجن جیڑا درخت تو کہیں کچھ اشارہ کر دے بدو آنا با ڈھوکا آڑا انہوں نے مطالبی بھی بڑے عجیب ہونے ہیں کہ یا رسول اللہ تو سا من تک گنا پر اسا منسا تا یہ انگورہ نہ کچھ تھلے دوائی دے دے کہ تسی اللہ نے رسول ہو. اور کوئی عام جا بندہ بھی ہوئے تو وہ آخنا یہ کوئی گل تاکلے علی کر درخت اوپر پوے کھجورہ نہ خوشہ اوپر پوے اور یہ نبوت نے گواہی دے تو نبوت منے سے جڑیاں ہزارہ نشانیاں پھیلیاں پیاں انہاں وچوں تو نبوت نظر نہیں آنی پئی لیکن انہوں نے مطالبے اور میرا پیغمبر انہوں نے مطالبے پورے کرے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گچھا گواہی دے دے جنہیں گچھا دے دے آپ اساں خوشیاں فرمایا اور تھلے لیا اتھو نہیں آکھے کہ اتھو اوبر اس پتری اوبر تپویا اس بدو آخر پتہ نہیں کو اوبر نہ پیا ہی پہ اوبرنا کہ ہو پہ اوبرنا اتو کدھائی آواز آنی پئی تو اتو کدھائی راوی نہیں آواز آنی پئی. آپ فرمایا تھلے لیا گچھا زمین تے ڈھٹھا آپ کی خدمت حاضر ہویا. آپ فرمایا اسان 10 میں کور ہے نہ اوبرو منجی دھات کے نو لمبے پہ رہو انہاں 10 میں کور ہے انہاں کہا انت رسول رب العالمین تسی اللہ نے رسول ہو اللہ نے رب العالمین نے رسول ہو اور میں گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ تو ساں نبوت اور رسالت دے کے بھیجی. کائنات اتنا سچا کور ہو سی کہ کائنات نہ ذرہ ذرہ جیسی نبوت اور رسالت کی گواہی دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں چلو یہ گل بات بھول نہ مجھے حضور فرمایا گواہی دے رہا یہ مڑ نہیں تھکے ان تو پکے ہوئے گچھے تے تھلے ڈھے پونے بندہ آگ سکنا گچھا پک گیا جی ڈھے پیا پتہ نہیں حضور نے ابراہمنے نال آیا یا آپ پہ ڈھے پیا. اگلی گل سنے
آپ فرمایا کتوں آیا اتنے مڑ وائیں اوپر پو سارے عاشق رسول ہیں تو ہوں یہ پتہ لگنا نا آپ فرمایا کتوں آیا اتنے اور وقت کائنات ویکھا کہ جتوں لے کے آیا اتنے مڑ گیا پیچھا اور اتھی ون کے جوڑ دیتا گیا میرے رب اپنی قدرت اور اپنے حکم نال اور اللہ تعالیٰ کائنات نے جس ذرے کو بھی حضور اپنے نبوت کی گواہی منگی خالی ہاتھ نہ اشارہ کیتا اتوں بھی گواہیاں نکلیاں اور جتنے اشارے نہیں کیتے اتوں بھی گواہیاں نکلی حضرت ام سلمہ ام المومنین فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے رہنے پہ بیابان جنگل درخت ہی درخت اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں آپ اس سے گزری رہنے ایک ہی پلو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور متوجہ ہوئے صحابہ متوجہ ہوئے آپ اس آواز والے پلے چل پے اگیرے گئے تھے کہ درخت نال ایک ہرنی بدی پئی تے کول ایک بندہ چادر بڑھیٹ کے لیٹا پیا سرے تو پیرا تک کجا پیا اوپر پیا تے ہرنی رسی درخت نال بدی پئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کو کھڑے ہوئے اس حضور نال کلام کی تھی اور کلام کرنے کے بعد اس آقا میں نے نکے نکے بچے یہ جڑا چادر وچ پہ ایمان نب کے گھن آیا اور اس ماں اتنے بند دیتا اے رحمت والے پیغمبر اگر میری رسی کھول دے اللہ اکبر حضور خالی انساناں نہیں رسیاں نہیں کھولا رہا حضور اتنی رحمتاً کہ کائنات بھر نہیں رسیاں کھول دیتیاں یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم اللہ اپنے نبی نے شان بیان کرے نے فرمانے بہن کہ میرے نبی تو آج میں مدعی اس تو کہ زنجیرہ میں جکڑے میں لوگاں آزادی دے دے انہاں پھنسے میں کھول دے انہاں پدھے میں انہیں گرہ کھول دے انہاں کھلے میدان گھنا تاکہ میری رحمت نے مستحق بڑھن اور توڑی نبوت نے پرچم تھلے آون ای جہان بھی سمر بنجنے اگلا جہان بھی سمر بنجے تاکہ یا رسول اللہ رسی کھول دیو بچہ دودھ پہ واقع تو سنا وعدہ کرے نہیں پہیاں پیچھا مڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعدہ پکا نپے حصے بدہ حصے کھلوینی تو میں کو پہی میں اگر کھول دیا تو دودھ پہ واقع مڑ سے صحیح اس آقا میں نے سونا میں تُہنا وعدہ کیتا میں پورا نہ کرے سا تو کیا لینا پورا کرے سا میں تُہنا سدے ہی اس تو کہ خدا نے نبی تے رسول لگی وینا جس خدا مائی دسیا کی رسول ہے اس رسول نے اگر گل میں نہ منا تو خدا ماں اے جا عذاب دے جڑا چنگی کے ٹیکس ظالمانہ گھیرنے آلے تے خدا نے عذاب آنا میں مڑ کے آسا حضور رسی کھول دیتی اور بجری گئی دوڑنی گئی اور حضور اٹھی کھڑے رہے صلی اللہ علیہ وسلم مان کے اٹھ اپنی ہرنی دودھ پہ کے بچہ اور انہوں نے پیٹ بھر کے دوبارہ واپس آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسی گڑے میں پا دیتی اتنا وہ جڑا ستا پہ وہ بھی اٹھ کھڑا تھا اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو حیران ہویا کہ یا رسول اللہ تسی آپ فرمایا میں فرانی جائی بہنا پہ اور ایک تو غصہ کری اور میں تو گھر نیڑے اگر ماں تھوڑے جی اجازت دیو تو کچھ احترام اور میں کوئی جو کوئی بھی میں کو حاضر ہے اگر تسی تناول فرماؤ صحابہ حضور اپنے گھراں کھڑے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بھی صد گنیا اسے گھر لگے وینے بلکہ بڑی مشہور حدیث ہے فرمایا کوئی بکری نے کھر بھی پکائے نا کہ وقت ماں آکھے یا رسول اللہ میں تو سنی دعوت دیتی کہ میں اپنی امت نے ای دعوت بھی قبول کر سبحان اللہ عرشہ تے بہنے آڑا خدا نہ بمنے آڑا اور نبیہ نہیں امامتہ کرنے آڑا کہ جس نے گھوڑے نہیں لگاما جبریل لپے جس نے جمڑے تے جھولا جبریل ہلائے وہ آخنا ماں کوئی غلام سدے تے میں تمی آ رہا سا کوئی غریب سدے تے میں تمی آ رہا سا کوئی میرے واسطے کھر پکا دے تو انہیں کھرے تے ماں ابرا گھنے تو میں انہیں کھرے نہیں دعوت بھی آ رہا سا ایک آدمی آیا حضور بہ کے روٹی کھانے پہ پیرا بھار تو اس بندے تک کے اس آکے نبی ہو کے کہ روٹی ہی بہ کے بہ کھانے ہو بادشاہ مڑ نہ بیٹھے متکبرہ مڑ نہ بیٹھے مغرور لوگاں مڑ نہیں بیٹھے اکی کڑ بیٹھے رہے تو آپ فرمایا کہ حیران ہو کے پہ بیٹھنا اجلسو کما یجلس العبد آکلو کما یاکل العبد میں اپنے رب نہ غلام ہاں جی کو غلام کھائنے میں ہی کھا گینا جی کو غلام زمین تے بانے میں زمین تے بہ رہا حضور نماز پڑھائی سلام پھیریا پیچھے دو بندے کھڑے رہے جنہیں نماز نہیں پڑھی آپ انہیں دعا بلا کے فرمایا ہو رہا قریب آ گئے ان جس وقت قریب آئے تو انہوں نے دعا نے موڑے خوف نہیں وجہ تو کمن لگ پہ پر پتہ نہیں آپ کو کی حکم دے سن آپ کے آگ سن ان نماز پڑھی بیٹھے اور انہیں ہی مسئلہ پتہ لیا جماعت نہ شامل نہ ہوئے آپ بلائے تو ان تو کمن لگ پہ جملے سنے ذرا
آپ فرمایا کمنے کیوں پے ہو؟ تسی کہیں جابر بادشاہ نے سامنے نہ کھڑے، تسی رحمت والے پیغمبر نے سامنے کھڑے، تسی رحمت للعالمین کے کھڑے ہو۔ اور بات ایک جملہ فرمایا جیڑا عاجزی اور تواضع نہ بھرے ہوئے جملہ فرمایا، گل سنو، میں اس عورت نہ بیٹھا جیڑا مکے میں گوشت سکا کے کھینی ہے۔ میری ماں تو غریب عورت ہے، وہ گوشت سکینی ہے اور سکاونے تو بعد کدی کدی وہ پکا کے کھینی ہے۔ میں غریب عورت نہ بیٹھا، میرے سامنے کھڑے ہو تو این نہ ڈرو جی کو بادشاہ کو ڈرنے ہو۔ اللہ میرے نبی نے روب دیتا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو سر تو بالروب، حضور نہ روب اتنا ہے کہ ایک مہینے نہیں مسافت کے بھی جڑے لوگ ہیں ان بھی حضور تو ڈرنے، اللہ اتنا روب دیتا ہے۔ لیکن نہ رحمت بھی بنایا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا حضور نے تعارف کرایا نا، اسے ایک جملہ بھی فرمایا من رآہ بداہتاً حابہ ومن رآہ معرفتاً احبہ، یا من خالتہ احبہ۔ جڑا پہلی باری حضور ویکھنا ہے ڈر ہے، اتنا روب اور دبدبا، لیکن جتنا میرے نبی ملنا ہے اتنا ہی وہ حضور نے قریب ہونا ہے اور حضور کی محبت تو فریفتہ ہونا ہے کہ آپ کا میں سب تو زیادہ پیار کرنے والے، حضور نے سب تو زیادہ میں نے تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو آکھا کہ نہیں میرے اکرام کی ضرورت نہیں، میرا اکرام یہ ہے کہ اگر تو میری سفارش مان گئے تو اس ہرنی کی رسی کھول، اسے نکے نکے بچے اور یہ اپنے بچیاں پاڑے، تو ایسا شکار تو تم کیتا، مالک تو ہے ہمیں، لیکن اگر تو میرے سے مہربانی اور احسان کر اس بکری اس ہرنی تو چھوڑ دے تاکہ اپنے بچہ نہیں مان کے انہاں دودھ پوائے اور انہاں وڈا کرے۔ اس آگا یا رسول اللہ اس تو وڈا بھی حکم دے ہوتا اسی تو حاضر ہے، یہ تو کوئی حکم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی نے رسی کھولی، اور ذرا تسی بھی ڈمڑ دے تکے صحابہ فرمانے رسی کھل گئی، ہرنی دوڑی اپنے بچے آئے پلے، اور حدیث نے الفاظ ہیں کہ پچھلیاں لتاں زور زور نہیں چاہ کے زمین تے مرے نہیں کہ مجھے جو پڑھنی وینی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تمام معبودہ جو سچا معبود اس کائنات میں ایک ہی ہے، اور یہ رسی کھولنے والا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ نے نبی اور رسول ہے۔ شیخ قاری تقیر صاحب رحمہ اللہ اس واقعے سے ایک جملہ لکھا، فرمایا لوگو یہ بڑھ رہی تھکے، فرمایا لوگو ہرنی مکلف نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہرنی مکلف نہیں، بغیر مکلف ہونے تو اس میڈے نبی نے ایک حکم منیا، اور اس حکم مننے کی وجہ تو اللہ اس کی رسی کھلوا کے اسا آزادی دے دیتی۔ جیڑا امتی اپنی زندگی میں حضور نہیں منے، اللہ دو زخمیاں رسیاں اس نے گلے چو کیوں نہ لے۔ اگر ایک من گنے کہ مننے والی بھی ہرنی ہوئے کہ او نجات پاویں گے، تو وقت مومن جڑے نبی نہ کلمہ پڑھنے والے اگر ان حضور نہ وفا کرن اور آپ نہ وفا کرن تو اللہ انہاں کتے پہنچا سکے۔ میں پتہ نہیں کتوں موڑ ہے جے کٹے علی آؤ پیچھے لگے ہم حضرت ابراہیم اور قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنا پیا، اور اڈانا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ ابراہیم اپنا دوست بنا گیا۔ پیچھے بدو کھڑا ہے ڈھوکا والا ایک جنا جڑا بالکل ان پڑھ کہ اساں ایڈے ادب یہ جڑے بدو ہونے انہاں ایڈے ادب آداب نے بھی پتہ نہیں ہونا میں گل کی کون کرنی ابھرنا کی کون ہے۔ راتی میں کی جائی بیان کیتا، بیان تو بعد بابا جی ماں ملیا، کہنا مولوی صاحب بڑا مزہ آیا، یہ جڑے آج بندے ہیں نا ان سارے گھچڑ گھچڑ ہیں، وہ سارے بیٹھے ہیں، حدیث بھی ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، کوئی حیاتی مماتی والا تڑکا بھی بچا ہے، سارا طبقہ بیٹھا ہے، فوتگی ہے کوئی اور پروگرام ہے انہوں نے تو بابا ماں بیان دوبار کرنا ساری بیان سونا کیتا نے اگو سارا اے گھچڑ مچڑ تے تسے نا قابو ٹھیک مگر ای میں گزارو ہوئے میں قابو کر گنا یعنی ای جٹھنیاں گلان انہاں ادب آداب بھی نہیں پتہ، انہاں بہو ایڈیاں گلاں بعض دفعہ بڑیاں اچھیاں تے بڑیاں مضبوط کرے نے۔ اللہ یہ نہیں ہونا کہ بھائی خالی پڑھے لکھے سیانے ہونے، ان پڑھا میں بھی بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں۔ ایک عالم مناظرہ کرے نے بہن ایک داریے نال اور اس زمین اور آسمان میں تخلیق تے وہ دلائل دینے پہن اللہ زمین بڑھائی آسمان بڑھائے نہیں بڑھائے، وہ داریہ ایک ہی گلہ تھی اڑا پہ ہو سکتا ہے بڑا آسمان ہے، اس سے نہ کوئی لہائی ہے نہ چڑھائی ہے نہ جناب اس کا کوئی کدائیوں ہی باہر ہے کدائیوں اندر ہے، بالکل جو سدھا سوید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بنایا جب آتے اس نے چھوٹے چھوٹے کٹے گئے، اس تو کوئی شاید ڈھٹی ڈھٹی بھی ہو سی نا ان کٹے گئے ہیں، اور اس گلہ نہ کی جواب ہے
اور جاہل آدمی کو کیا آکھے کہ جناب آسمان اس قریب دلیل دیو اور اس کی کوئی دلیل نہیں. ایک بچوں جٹ کھڑو رہا ہے اس کا استاد جی تو سب کو قابو نہیں آنے لگا اجازت دیو تو تھوڑا جا میں ایسا ٹھڈا کرے نا. انہوں نے جی بولو تسی اوپر مولوی تے پھنسے جے پے اس آقت ان ہیڈاڑے پہاڑ کو انا ان آسمانہ نہیں چھوڑے ان جڑے زمین کے ڈٹھے پہن یہ آسمانہ نہیں چھوڑے جڑے رب تو سٹے. تو اس آقت ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن یہ جو سوال ہے اس کے مطابق تو جواب ٹھیک ہے نا. اس آقا یہ اگر ہاں یہ کوہڑا تو یہ پچھو بجا تو گل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسے ایسی صحابہ فرمانے اسی دعائیں مانگنے رہنا ہے کہ کوئی بدو آوے اور حضور کو سوال کرے اور آپ اس نے جواب دے من کیونکہ بدو نے سوال سے بعض دفعہ یہ رحمت نہ دریا ان جوش مرے ہے کہ اساں وچوں ہزارہ لکھ موتی لپو نے صحابہ ڈرنے رہنے ہیں سوالت کہ کدیں بھی ادبی نہ ہو وجے لا تسلوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. انہیں اس ادب پورے قرآن 14-15 سوال ہیں جنہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیتے ہیں. لوگ ڈرنے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو وجے لیکن بدو آویں تو انہوں نے سوال ہے جو انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرما دینے کوئی نہ کوئی گل فرما دینے. آپ مدینہ منورہ داخل ہوئے صحابہ اکرام ناڑ اب کوئی ایک دھوکہ مل گیا بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس عمل کی تھا کوئی گل کی تھی آپ خوش ہوئے اور خوش ہو کے آپ فرمایا منگ کے منگنا منگ کے منگنا. اور یہ تو سا پتا کہ یہ دروازہ دے بو ہوئے جس جو بندہ یہ جہان منگیا تھم ہی لبنا ہے اگلا جہان منگیا تھم ہی لبنا ہر شے کی لبنی. آپ فرمایا منگ کے منگنا. اور یہ جو جواب دیتا ہے نا یہ بدو والا جواب ہے. اس آتا یا رسول اللہ ماں کوئی شے نہیں چاہیے ماں ایک بکری تے ایک لہاری اٹھنی چاہیے ایک بکری ایک لہاری اٹھنی تے بکریاں اگر 2 ماہ شریعہ لپا ماننا تو میرا گھر پورا. آپ مسکرا پہ آپ فرمایا شاید تو منگی تے پر کون نالو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وٹکی والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور نے او وڈکی والے جس پیغمبر کو منگیا تو منگنے نہیں چس آ گئے سواد تو آیا نہ کوئی شاید منگنے نہ تو انہیں پتہ کیڑی وڈی ہستی کھڑی تے منگنا کے پہ ظاہر ہے کہ نہیں جے جب اگو بندہ ہوئے سوال تو ہو جا کرنا چاہیے نا. اب کو بادشاہ کھڑا ہوئے تو بندہ اس کو چوانی منگنا پہ ہوئے تو بادشاہ نہیں توہین کرے بادشاہ نہیں بھی توہین ہے کہ اس منگنے والی نہیں بیکلی کہ آج تو کیڑی شاید بھی منگیا لبنی ہے کہ بادشاہ بندہ پہ نامہ چوانی دے کہ بادشاہ تو دنیا آڑے ای کے دے سکنے. سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی حضرت ابو ہریرہ نے داماد بھی امن اور جلیل القدر تابعی بھی امن مسجد نبی بیٹھے ہشام بن عبد الملک آیا تاکہ حضرت عمرے سے آئے ہوئے تے مدینہ منورہ بھی حاضری دیتی. شام واپسی ہوئے سی کوئی شے منگنی کوئی حکم ہے کوئی درخواست ہے تو پیش فرماؤ میں تو سنی ضرورت پوری کر دیا. انہوں نے فرمایا بھائی وانج اساں توڑی کئی شہنی نہیں لوڑ. بادشاہ اٹھ گیا لوگ آ کے حضرت یہ تو سب مسیتی وچ نہ آکھا نا اس تو انہاں تو سا آکھا ماں نہیں لوڑ شاید مسجد تو باہر آکھو تو شاید حضرت کی کوئی ضرورت ہوئے تو تسی آئے ہوئے انہیں ضرورت پوری کی تھی وجو. بہت بڑا آدمی وہ باہر مسجد نے دروازے کے بادشاہ بھی اس دور میں نیک ہے دروازے سے کھڑا ہو گیا. چھٹے دور میں بادشاہ ہوا تو آتا میں مولی نہیں انتظار کرا میں بادشاہ ہو کے چھوڑ پڑا مولی ہے میں نے بچوں اور کے ہوئے لیکن وہ باہر کھڑا ہو گیا. حضرت باہر نکلے فارغ ہوتے بادشاہ وقت درخواست پیش کی حضرت اگر مہربانی فرماؤ کوئی خدمت نہ موقع دے تو میں نہیں سعادت ہو. انہوں بڑا عجیب جملہ فرمایا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہی جہان نہیں اس جہان نے نہیں کوئی شاید دے سو یا اگلے جہان نے نہیں دے سو. اس آکھیا اگلے جہان نے نہیں تو میں دے نہ سکنا اس جہان نہیں جیڑی شاید تھی آپ سو میں پوری کر دے سا. لیکن ہوں تکے ذرا اور یہ اللہ ان نہیں ہونے ولی ان نہیں ہونے جڑے مریدن یہ جے بات نظر رکھا ان اللہ نے ولی ہونے. سعید ابن مسیب نے جواب سنو اور دل نہیں تختی دل لکھ گئے. حضرت فرمایا گل سن بادشاہ سلامت تے امیر المومنین دنیا تو دے سکنا آخرت تو نہ دے سکنا تے دنیا اسا آج تک اس کو بھی نہیں منگی جیسی دنیا بنائی. اچھا تے دنیا کی کوئی شے آج تک اس کو نہیں منگی.
وہ روٹیاں بھی آپ پہ دینا، کپڑے بھی آپ پہ دینا، ضرورتیں بھی آپ پہ پوریاں کرنا، وہ تو اس اپنے ذمے کے چاہ رہا کہ میں اپنے بندے دیا ضرورتیں پوریاں کرنیاں۔ دنیا تا عرصہ اس کو بھی آج تک نہیں منگی، توڑے کو کے منگا میں اپنا کام کر جڑا اس نہ اپنی یاریاں تے دوستیاں لا گلے اساں وقت کہیں کوئی سوال کرنے نہیں لوڑ رانی بھی نہیں، وہ سائیں دی وقت آپ نال کھڑوتا ہو جڑے بھی لوڑ پوے رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ صحابہ نے تعریف ہے، علماء ایک جملہ لکھا کہ راتی ان مسلح تے ہونے ہیں، دیہاڑی ان گھوڑے تے ہونے ہیں، جڑے دیہاڑی گھوڑے تے ہونے اور راتی مسلح تے ہونے۔ سڈے ایک علاقے نے عالم ہے انہیں اس نے بڑا خوبصورت ترجمہ کرنے، انہیں انہیں آخنے راتی گھوڑے تے ہونے، راتی مسلح تے ہونے اور دیہاڑی گھوڑے تے ہونے۔ انہیں اس جملے کا ترجمہ فرمانے راتی مزہ آوے تو ذرا او بھی ابھرے جڑا ہونا تک نہیں ابھریا۔ کئی جنے جی کاوڑی بیٹھے دو ترے جنے میں پکائے ہوئے اور میں دی کاوڑی نہ بھاویں نہ مہنڈ تے کاوڑے بھاویں گرمی تے کاوڑے یوں اللہ ہی پتا، لیکن بیٹھے کاوڑی تن۔ حضرت فرمانے رہبان باللیل فرسان بالنہار، راتی صحابہ اللہ کوڑ ہونے کہ جھاڑی جڑ دے پڑ لگنا ہے تو بات اللہ ہونا کوڑ ہونا۔ ہاں جی راتی ہونا اللہ کوڑن، جھاڑی اللہ ہونا کوڑے۔ ہاں جی بات جس میدان اس کود وجن جس دشمن نہ کرے بان نب کے نن کیسر و کسر بھی ہوئے تو اللہ انہاں تروڑ بھن کے انہاں یہ جتیاں میں پا دینے، کیونکہ دیہڑی اللہ انہاں نال ہونا، راتی ان اللہ نے کوڑ ہونے، دیہڑی اللہ انہاں نے کوڑ ہونا۔ انہوں لوگن آپ فرمایا شاید چنگی منگی ہو گیا تُدھ مینڈ کو کے منگیا، لیکن ٹھیک ہے اور جو منگے تو اندیساں، لیکن اس نے اس سوال تے اتو دریائے رحمت اور علم نبوت جو سے چاہیا حضور امت ہے گل دیتی۔ آپ فرمایا توڑنے نالو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور نہیں، وہ مائی بہتر رہی جس پیغمبر کو سوال کیتا تو سواد آ گیا، اور وہ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مصر سے نکلے اور فرعون غرق ہویا اور شام واسطے اور اس واسطے روانہ ہوئے بیت المقدس واسطے، تو انہاں کے بندے آکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وصیت کی تھی کہ میں جس وقت بنی اسرائیل مصر جو واپس فیصل شام تو میرا تابوت بھی کڑی کھڑے اور ماں اپنے ابا حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم نے پہلو وچوان کے ماں بھی دفن کرے، تو حضرت کی وصیت ہے کہ انہوں نے میت دیڑی اور تابوت اسا کٹ کے کھڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زہر بنی اسرائیل حضرت یعقوب نال مصر آئے، انہوں نے وطن دہینے وطن شام ہے اور ایک 90-93 بندہ ہے جڑا حضرت موسیٰ علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد نہ 93 بندہ گھن کے مصر میں اندر منتقل ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 250 سال تو بعد بنی اسرائیل ہے تو واپس کھڑیا، تو اس وقت مختلف روایات جو ایک روایت ہی کہ 6 لاکھ کی تعداد ہے بنی اسرائیل نے، تو انہوں نے جب واپس چھوڑے تو انہوں نے کہا اپنے جد امجد حضرت یوسف نے تابوت بھی کھڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا تابوتہ بھی کتھے، حضرت کی قبر کتھے، ماں تو پتہ نہیں، لوگاں آخری قبر تا آسان بھی کوئی نہیں پتہ، پر بندہ ڈھونڈو، بندہ ڈھونڈینا ایک مائی لبی جڑی چنگی وڈیری عمرہ نے، اور اس آخری حضرت موسیٰ علیہ السلام مان کے دس ہو کہ حضرت یوسف کی قبر ماں پتہ، لیکن ناڑی بھی دس چھڑے بھائی دسینی بھی نہ قبر ماں پتہ، لیکن دسے پچھلے مانا بچہ جڑے پکھے کو بیٹھے ہو ذرا اپنی گلا چھوڑ دے تھوڑی جی ڈھیر میڈ دے بات تھی بھی ساری جھاڑ کے رہنے رہے، میں اپنے وعدے سے پورا انشاءاللہ میں گل ختم کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آخر وہاں کے دس جاؤ ماں پتہ آوے لیکن دسے نہیں نہ کہ یہ کی کون ہو سکنا، اللہ نے نبی پوچھنے پہن، خدا نے کلیم پوچھنا پہن تو دسے نہیں نے، اس آخر کلیم پوچھنے پہن تو کلیم یا ماں صدن یا اتھے آون تو بعد اگلی گل کرساں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میں گنا اس مائیاں اوکے نہیں جیسا قبر بھی پتہ تے دسینی بھی نہیں، آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساکری ہاں جی قبر پتہ ہی پتہ کیڑی جائی تے جڑی جات نہیں دس جا میں نہ دسے نہیں، مائیاں بھی پتہ چاہے کہ میں اگر نہ بھی دسیا تو جس ہستی نہ برائے راس عرشہ نہ رابطہ، جس سے جبریل ہر ویلے پہ آنا اللہ اپنے کلیم دس دے سن، لیکن یہ سارا کام جی میرا رب ہی پہ کروانا ہے، اللہ ہی اساں وٹکیاں کھلرانا پہ ہے، اللہ ہی وقت بلوانا پہ ہے، اور اللہ ہی اس وٹکیاں وہ جا دیونا چاہنا ہے جیڑی وہ آخنا چاہنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیوں نہ دسے نہیں، اس آخر دسے نہیں ہے،
لیکن میری دو شرطاں اگر ان پوریاں کر جاؤ تو میں تو قبر دس دینی ہے۔ حضرت کلیم فرمایا کہ تونا مطالبہ اس کری میرا پہلا مطالبہ یہ کہ جڑے میں دنیا تو روانہ ہوا تو میرا خاتمہ ایمان تے ہو۔ نکا سوال کیتا اس کے بڑا کیتا وہ واقعہ ذہن وچ رکھے کہ حضور بیان کے رہنے پہن اس بدو نے سامنے کہ تو منگنی ہاں دو لہاریاں تے اودے تاکو کے پئی منگنی تو نالو تو وہ آسانی ہے وہ بیانی میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے کہ خاتمہ ایمان تے ہو ونجے تو اس تو بعد وقت کی شئی نہیں لوڑا ہوئی سر علاؤ کلا بلند مومن ہی ہوا کہ میں جڑا کے جملہ ایک آکھا جنا ہوا یہ جڑا مرن لگے ایمان نہیں ویسی گنوائے دنیا تو ونجا لگے کلمے نہیں خشبو چھوڑ ونجے ہاں جی نشان مرد مومن باتو گویم چو مرد آیت تبسم بر لبے اوس علامہ اقبال بیانیں وہ جڑے مومن نہیں جڑے اپنے آپ مومن سجینے پہن فرمایا مومن تو ہوئے جڑا مرن لگیا اس نے چہرے تے مسکراہٹ آ میں تو دسنا جڑے مومن نے نشان مرد مومن باتو گویم چو مرد آیت تبسم بر لبے اس نے ہوٹھا تے تبسم آ گیا مسکراہٹ آ گئی ای جنا دوستوں میں پدری گل شروع بھی ہتھوئی کی تھی اور یہ گل پہ کرنے ہو کہ نٹے ان نہیں جڑے اسی سمجھی وتے ہیں اور سمجھدار ان نہیں جڑے اسی سمجھنے وتے ہیں سمجھدار ہنن جنہوں نے میں تذکرے پہ کرنا حضرت ابراہیم اللہ قرآن اتبار میں میری گل نہیں میں یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسا اللہ بہن تو جتنے مرضی اپنے آپ سیانا آکھو سمجھدار آکھو کہ آکھو یہ زمیندارہ جو بڑا سیانا یہ جناب گڈیاں والے جو بڑا سیانا یہ کاروباریاں جو بڑا سیانا یہ مولویاں جو بڑا ہوشیار تے سمجھدار ہے اور میں تو سنیا گلاں اگر میں نے رب کو پوچھو نا کہ اس کائنات میں سب تو سیانا کون ہے اللہ بہن سب تو سیانا ہوا جڑا ابراہیم نے دسے ہوئے راہ تے ٹورے جڑا ابراہیم نے راستے چھوڑ دے میں یرغب عن ملت ابراہیم ملت ابراہیمی دوئی پلے ای دوئی پلے کھا اور میں ای تو ہوئی ہوئے من صفی نفسا کائنات اس تو بڑا بے وقوف کوئی نہیں سمجھدار ہوئے جڑا میں نے ابراہیم نے پچھے تو اللہ اکبر اللہ ساری کائنات نے سیانے تے جھلے دستے کہ سیانے انہوں جڑے ملت ابراہیمی نے ہون تھک گئے ہو تو سائیڈ بھی نہیں تو زور چکے تو سا نہیں لگنا پا کہ تو سا تھکنا بھی چاہی نہیں ہے میں یرغب عن ملت ابراہیم جیڑا ملت ابراہیمی تو ہٹ گیا اور میں او پاگل تے دیوانہ اس کائنات نے سب تو سمجھدار ہوئے جیڑا ملت ابراہیمی تے نہیں اگر اجی بھی نہ ہونا سمجھے تو ابو جہل کائنات نہ بے وقوف ترین ہے کہ حبش نہ بلال کائنات نہ سمجھدار ترین ہے جیڑا ملت ابراہیمی تے وہ کائنات نہ سمجھدار ترین آدمی اور جیڑا اللہ اور اللہ نے رسول نے مجھے تو ہٹ بنے وہ کیا حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ اس گلہ اور ایک خوبصورت انداز فرمایا اللہ کرے سلطان باہو تے اوور پہو نہیں تو میرے کو تو نہ حلوہ نہ چاولن میرے کو تو انہی امن اگر انہا گلہ تے اوور سکنے ہو تو اوور پہو حضرت سلطان باہو فرمانے جے دل عشق خرید نہ کیتا 100 دل درد نہ جانے ہو فرمایا جنہ دلہ میں عشق الہی نہیں بڑھیا عشق رسول نہیں بڑھیا عشق قرآن نہیں بڑھیا تُسی انہاں دسینے رہو نا کہ عشق نہیں پیڑا ہے جیاں ہونیاں عاشق نہیں رات ہے جی گزرنی اساں ہمیں نیندر نہیں آنی واتو پاسے پر دینا واتو مزے نے خیال پکانا اوتے اپنے محبوب میں گم ہونا اور اسی گم میں صبح ہوئے نہیں اساں ہزار سمجھانے رہو جانے جساں عشق نہیں پیڑا نہیں لگیاں اساں تُسی عشق نہیں حقیقت سمجھا ہی نہ ہو سکنے عشق اساں ہی سمجھ آنا جساں لگنا ہندی تو سمجھ نہیں آنا خون سے خسرے ہر کوئی آکھے کون آکھے مردانے ہو گلیاں وچ پھرن ہر ویلے جویں جنگل ڈھور دیوانے ہو فرمایا کئی بھوکت ہے کئی گلی وچ کئی شہر اگر کہیں ہجڑا آوے نا ہجڑا ایک نوی مخلوق ہے فرمایا جاکر بھی جمع ہو رہے ہیں اور جناب نڈے بھی جمع ہو رہے ہیں جاکر پچھو تراڑیاں بھی مجانے ہاڑو بھی بھلے اور جناب اس کا شکر بڑھانے اور ایک ہی دنیا تکینے بھی ہمیں پہلے تک وہ ہی کیا آئے میں نے ہجڑا نوی مخلوق ہے فرمایا گلی وچ آوے لوگ تکنے واسطے جمع ہو رہے ہیں
نڈے گلیاں میں پھرنے رانے انہاں نہ کوئی تکنے واسطے جمع تھی نہ انہوں نے پیچھے کوئی تراڑیاں میں رہنا نہ کوئی ہاڑو بجانا ان کا نڈے جاؤں کیوں جی یہ گالے کہ نہیں وہ ایک نوی شاہ ہے وہ بچہ نہ شغل بڑھوانا تماشا بڑھوانا حضرت کروڑا روپیہ نے گل کی تھی میں تو ساں 3 مصرے سنا رہا لیکن انہاں مصرے تھے میں تو سنا ہلایا نہیں لیکن چوتھے مصرے تھے میں تو ساں ہلیسا ذرا کہ اگر سمجھ آوے تو میں جواب دیونا اور بس یہ آخری جواب بہو ہے اس تو بعد بات تو سا نبی دیتا کہ میں دوائی والے پلے لانا پڑا حضرت فرمانے ان جڑے ہجڑے وطرے ہیں نا ان ہجڑے نہیں تے جڑے انہاں گڑیاں میں نڈے وطرے ہیں ان نڈے نہیں نڈے کورن جڑے میں دسینا ہجڑے کورن میں دسینا اور اللہ نے ولی اللہ نے دیتے ہوئے نور وچوں ابھرنے انہوں نے شعر بھی قرآن بھی تفسیر ہونے انہوں نے جملے بھی انہوں نے ملفوظات بھی ان قرآن اور حدیث جو مستفاد ہوئے ہوئے اور نکلے ہوئے موتی ہونے جڑے امت دے لیں کروڑوں روپے نہیں اللہ نے بڑی گل کی تھی اگر سمجھ آ وجے تو آج دی تقریر نہ یہ نہ چھوڑ کے خلاصہ کر گھن وجے حضرت فرمانے مرد نہ مرد ہجڑے ہو گئے مرد جڑے ہو گئے فرمایا میں دسنا جڑے کورن تے ہجڑے کورن مرد نہ مرد تتا من خمسن باہو جدا عاشق بنسن گانے عجیب ہی نہ ابھرے یہ کھڑ ابھرنا چاہیے میں سمجھانا کہ وقت میں پڑھنا حضرت فرمانے قیامت ہے جڑے کچھ بندیاں نامہ اعمال لفظی سجے ہتھے میں کچھ بندیاں لفظی کھبے ہتھے میں سجے ہتھے نے نامہ اعمال حضرت تشریح دینے پہن گانے نہ فرمایا جڑے قیامت ہے جڑے سجے ہتھے میں نامہ اعمال گھن کے تے گانے بن کے اچھلنے تے کدنے اللہ دی جنت بڑی ویسے حسن ان اصلی جڑے اور جڑے کھبے ہتھے میں نامہ اعمال گھن کے 50 سالہ میں 60 سالہ میں 70 سالہ میں جو نہ تو خدا راضی نہیں ہویا رسول راضی نہیں ہویا اور ان دوزخ جوانے پہن فرمایا ہجڑے تا ان حسن جڑے دوزخ جوانے پہن مرد نہ مرد تتا من خمسن باہو جدا عاشق بنسن گانے جڑے انہاں جڑے دنیا سے وائن کے اپنے رب راضی کر کے رسول راضی کر کے پاک زندگی لکھا کے متھے تے ایمان نہ نور گھن کے چہرے تے مسکراہٹ گھن کے حضرت علی دنیا تو بہنے بہن لوگ جڑے کوڑ بیٹھے انہاں خطاب کر کے فرمایا اسباب السماء مفتحۃ ادھر تک وہ آسمان میں پوری لتھے بہنے اور آسمانہ تو فرشتہ نہ نزول ہونا پڑا ہادہ امی حمزہ اے سامنے میرے چاچا حضرت حمزہ کھڑوتے ہیں آدھا اخی جعفر اے میرے سامنے بھائی جعفر تیار کھڑوتے ہیں آدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سامنے اللہ نے رسول کھڑوتے ہیں جنہیں میری روح نے استقبال واسطے آئے آدھا فاطمہ آدھی ہی فاطمہ بنت محمد اے سامنے فاطمہ بنت محمد کھڑے جس نات 300 جنتریاں ہوران ان سارے میرے روح نے استقبال واسطے آئے قرآن نے ایک آیت پڑھی فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ترجمہ پنجابی کرنے لگا فرمایا لوگو دنیا تے سارے ہی مرنا جتنی بھی دنیا تے آئے انہوں نے موت آونی لیکن مرے ان جی کوئی شیر خدا مرنا موت جی آوے اور روح جی حالت نکلے کہ ملک الموت بھی چس آونگے کہ کئی سوا سیر جنے نی روح کھڑی کئی بندے نی روح تک کھڑی نا جس روح اپنے رب اور بات فرشتے بھی نارے مرینے میں نوان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ دنیا کے لوگ تو آکھنے یہ بابا راتی سونا نہیں راتی کوزے کھڑکانا کوئے کھڑکانا نہ آپ پونا نہ اسا پون دینا لیکن تُد اپنی جڑی تھکاوٹ برداشت کی تھی آج انہوں نے بدلے نہ دینے ارجعی الی ربک آج لوٹ اپنے رب نی طرف جڑا تو نے تو راضی تو اس تو راضی ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنہ واسطے ہن اعلان ہونے پہ قرآن کا نا کائنات نے سمجھدار ترین لوگ کہنا سیانے لوگ کہنا جڑے دنیا تو ونجن تو ایمان بھی خشبو گھن کے ونجن ایمان بھی دولت گھن کے ونجن تو مائی بھی سوال کائنات نے سب تو بڑا سوال کی تھا اس کا ماں کچھ بھی نہیں چاہیے نا اے اللہ نے کریم ایک گارنٹی گھن دے کہ میرا خاتمہ ایمان کیا اور ہی کائنات میں سب تو بڑی سعادت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اور کے مطالبہ جناب نا اس کا دعا مطالبہ ہی وے کہ جڑے خاتمہ ایمان تے ہو سی تو بات جنت تا پکی جنت طلب سی ایمان تے خاتمے نہ مطلب ہی وے کہ رب راضی ہو جا لیکن حضرت خالی جنت نہیں چاہیے ان باغ کے باغیچے نہیں چاہیے جنت اللہ نے کلیم نہ گواٹ چاہیے
اپنا گواڈ گھندے تے ایمان تے خاتمے کی گارنٹی گھندے تے قبر میں دسے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست پیش کی تھی, جواب آ گیا. اللہ تعالیٰ سچی گل تو یہ کہ ای وڈکی نے مقدر جگاونے واسطے ساری کہانی بنائی گئی ہے جی. اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر بنایا گی اس کو کہ ایسا مائیاں بھی ہوتے کھڑنا چاہنے ہیں کہ قیامت تک آنے والے حضور کی امت بھی دسنا چاہنے ہیں کہ رب کو تنہائیاں میں منگو تو منگو کے. اللہ فرمایا میرے کریم گارنٹی دے دے, تو شیئں نہیں منظوری ایسا کر گی دی, تو ایسا گارنٹی دے دے کہ توڑے دوئے مطالبے منظور ہو گئے. حضور فرمایا سوال تو توڑ نال اس مائی وال کیتا ہے جس خدا نے پیغمبر کو کوئی شاید منگی تے تو کہ منگنا پہ دو لہاریاں کہ ماں دو لہاریاں دے ونجو اے گنو. تو اللہ نے رسول کو اللہ کو منگنا کے وے. میں شروع تے عرض کی تھی کہ سائیں آپ دسیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, دنیا نہیں بھلائی آخرت نہیں بھلائی. ہاں جی گل ختم کرنے لگا. اس نے پڑھیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, پچھو بدو اوپر پہ نماز وچ اوپر پہ اس نے کیا قربان منیا اس ماؤ تے جس ہی لال جایا. میں قربان منیا اس ماؤ تے جس ماؤ ابراہیم جیسا لال جایا کہ جیسا رب آکھے کی میں نے سنگی, میں ایسا اپنا دوست بنا کے دا, میں ایسا اپنا خلیل بنا کے دا. وہ ماں کتنی مقدس ہے جس حضرت ابراہیم جیسا بیٹا جایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگی رہنے ایک بندے ایک جائی جملہ انہاں آکھیا برائے راست آکھیا. اس آکھیا عیسیٰ میں قربان منیا اس ماؤ تے جس تو نے جا پتر جایا. حضرت عیسیٰ میں والد کوئی نہیں, ایک ماں ہے. اللہ اپنی قدرت را حضرت عیسیٰ پیدا کیتا. اس آکھیا میں قربان منیا اس ماؤ تے جس تو نے جیسا بیٹا جایا. حضرت عیسیٰ پیچھے مڑے پر میں ایک باری وعدہ آکے آکھے اس آکھا میں کوئی غلط گل نہیں آکی, میں تو داد پہ دینا اس ماؤ جس ماؤ نے پیٹ اللہ اپنے امر واسطے, اپنے حکم واسطے, اپنی نشانی واسطے, اپنی آیت واسطے, اپنے معجزے واسطے جس پیٹ خدا منتخب کیتا وہ پیٹ کتنا مبارک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا تو ٹھیک آکھا لیکن میں تو او ڈھڈ بھی دسا جیڑا میں ماؤ نالوں بھی زیادہ مبارک ہو سی. وہ پیٹ بھی دساؤں جیڑا میں اماں نے پیٹ نالوں بھی زیادہ معتبر اور مبارک اور پاک ہو سی. ساکہ حضرت ان کیڑے پیٹن توجہ کرے ذرا, اسی اپنے موضوع تے مڑ آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اس تو بھی زیادہ مبارک تے برکت آئے ان سینے تے ان پیٹن. میں نے تو بعد ایک نبی تے رسول آسی, اس نبی نے محمد اور احمد نہ ہو سی. اللہ اس نبی قرآن دے سن, او قرآن کی کتاب اس نے امت نے نوجوان تے بڑھے بچے تے بچیاں اپنے سینے میں محفوظ کرے سن. جیڑے سینے اور جیڑے ڈھڈ اس قرآن اپنے اندر لا ہی سن وہ میری اماں نالوں بھی زیادہ مبارک ہو سن. ان سینے بڑے معتبر ہو سن, بڑے مبارک ہو سن جنہاں اللہ تعالیٰ قرآن نے ای دولت دے سن. میرے دوستو کائنات میں اس تو بڑی مبارک کوئی نہیں جنہاں اللہ قرآن کی دولت دے دیتی, جنہاں نے اولادہ نے سینے اللہ قیامت تک سرسبز و شاداب بڑھا دیتے. اے جا بوٹا تو سنے گھر لگ گیا جس سے قیامت تک خزاں نہیں آمنی, اس سے پتے کو نہیں جھڑنے, اس کی چھاں تو ساں قبرہ میں بھی پہنچ سی, قیامت تک ڈھڑے بھی پہنچ سی. الحمدللہ رب العالمین ولا دستار بندی. اچھا جی پہلے دستار بندی کرنے نہیں بتاؤ.